ڈاکٹر عاصم کے ریلیز آرڈر جاری نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹر عاصم کے وکلاء نے آرڈر میں ترمیم کے لیے دوبارہ درخواست دائر کر دی، جبکہ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی سندھ ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ سے 5 اپریل تک حفاظتی ضمانت پر ہیں اور درخواست دائر کرتی ہے حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں شرجیل انعام میمن کی جانب سے، جبکہ کرپشن کے 2 ریفرنس میں ڈاکٹر عاصم کے ریلیز آرڈر جاری نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر عاصم کے وکلاء نے آرڈر میں ترمیم کے لیے دوبارہ درخواست دائر کر دی، جبکہ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی سندھ ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ شرجیل انعام میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 اپریل تک حفاظتی ضمانت پر ہیں، جبکہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ ان کی آج ضمانت متوقع ہے۔ شاہد حسین سے جانتے ہیں۔ شاہد، کل مچلکے بھی جمع کرا دیے گئے تھے اور دونوں پاسپورٹ بھی ڈاکٹر عاصم کی جانب سے جمع کرا دیے گئے تھے، آج کیا پیش رفت ممکن ہے شرجیل انعام میمن کے کیس میں اور ڈاکٹر عاصم کے کیس میں؟ جی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بتاؤں گا، ڈاکٹر عاصم حسین کی جو 2 الگ الگ عدالت کی جانب سے آرڈر جاری کیے گئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے دہشت گردوں کے علاج کے مقدمے میں بھی پاسپورٹ جمع کرا جائے۔ دوسرا جو کرپشن کے 2 ریفرنسز میں ضمانت منظور ہوئی تھی عدالت کی جانب سے، اس میں بھی پاسپورٹ جمع کرانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ پہلے جو دہشت گردوں کے علاج کے مقدمے میں آرڈر جاری کیا گیا تھا، اسی صورت میں ڈاکٹر عاصم کے وکلاء نے ان کے پاسپورٹ جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرا دیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عاصم کے ریلیز آرڈر جاری کروانے کے لیے آئے تو اس کے بعد ناظر سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم کے ضمانتی مچلکوں پر اعتراض لگا دیا تھا۔ کل ان کا کہنا تھا کہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے پاسپورٹ یہاں پر بھی جمع ہونے چاہیے، اس لیے ان کا جو ہے وہ ریلیز آرڈر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کے باقاعدہ وکلاء نے جو ڈاکٹر عاصم کے کرپشن کے 2 ریفرنسز میں ضمانت کی درخواست منظور ہوئی تھی، اس کے آرڈر میں ترمیم کے لیے انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے۔ اب وہ درخواست کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس فاروق شاہ جو ڈاکٹر عاصم کے وکلاء ان کے دلائل سے اتفاق کرتے ہیں، آرڈر میں ترمیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ اب بات ہے شرجیل میمن کی، تو شرجیل میمن کے خلاف کرپشن کے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ کرپشن کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا بھی معاملہ ہے۔ 5 اپریل تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شرجیل میمن کی جو ہے وہ 5 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کی تھی اور شرجیل میمن کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا تھا۔ شرجیل میمن اپنے صوبائی وزراء جس میں ناصر حسین شاہ اور دیگر وزراء بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ شرجیل میمن کے اوپر محکمہ اطلاعات میں 5 ارب روپے کی کرپشن، اس کے علاوہ زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی انکوائری زیر سماعت ہے نیب کے پاس۔ اب شرجیل میمن سے ہم نے سوال بھی کیا کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے، تو شرجیل میمن کو وزیروں کے جرمٹ میں تھے، ان کو مذاق بھی سوچ رہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے جو سوال کرتے رہے شرجیل میمن سے، تو شرجیل میمن جو ہے وہ میڈیا سے بات کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ان کے وکلاء اور دیگر بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ شرجیل میمن بھی اس وقت بھی جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو خوف زدہ تھے، خوف ان کے پہ آج بھی گرفتاری کا طاری ہے کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ضمانت کی درخواست دائر کرنے کے بعد وہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر میں وکلاء کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جب تک ان کی ضمانت منظور نہیں ہو جاتی لگتا یہی ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب ڈاکٹر عاصم کی جو ہے جہاں تک بات کی جائے تو ڈاکٹر عاصم کے وکلاء اس وقت انتظار میں ہے کہ ان کے کیس کی کب باری آتی ہے، اور ڈاکٹر عاصم چونکہ ضمانت ملنے کے باوجود بھی کل گھر نہیں جا سکے تھے، بڑی تعداد میں ان کے گھر والوں کی جانب سے تیاریاں کی گئی تھی اور ان کے بعد جو ہے ڈاکٹر عاصم کل ان کو جناح اسپتال میں گزارنا پڑ گیا تھا۔ اب وکلاء اگر وہ اپنے دلائل میں ڈاکٹر عاصم کو آپ نے تفصیلاً بتایا۔ شاہد حسین، آپ کا بہت شکریہ۔